آئیے شوق جنت کی بات نکلی ہے تو ایک اور ایمان کو گرما دینے والا، تازہ کر دینے والا واقعہ سماعت فرمائیں، کیونکہ یہ واقعہ کسی مرد صحابی کا نہیں بلکہ ایک صحابیہ کا ہے کہ جو صحابیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کہتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بڑی پریشانی کا سامنا ہے، بہت سے دکھوں کا سامنا ہے۔ وہ دکھ کیا ہے؟ اللہ کے نبی اتنی بیمار ہوں کہ مرگی کا دورہ پڑ جاتا ہے۔ یہ صحابیہ عورت ذات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرگی کا دورہ پڑ جاتا ہے اور بازار بھی بعض دفعہ سودا صرف لینے جانا پڑ جاتا ہے مجبوری کی حالت میں۔ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھے اس بیماری سے نجات عطا فرما دے۔ نبوت والی زبان نے ارشاد فرمایا کہ میری صحابیہ اگر تو کہتی ہے تو میں اللہ سے دعا کر دیتا ہوں، لیکن اگر تو اپنی اس بیماری پر صبر کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے اس صبر کے بدلے میں اپنی جنت کا مہمان بنا دے گا۔ شوق جنت کو امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اپنے صحابہ کے دلوں کے اندر راسخ کیا۔ میری مائیں بہنیں توجہ فرمائیں، یہ عورت ذات ہے، چند لمحے نہیں گزرتے جیسے ہی جنت کا نبوت والی زبان پر تذکرہ آیا، اس عورت ذات صحابیہ نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں صبر کرنے کے لیے تیار ہوں، میں اس دکھ کو جھیلنے کے لیے تیار ہوں، میں اس غم کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں، میں اس ڈپریشن کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ کون سی قوت تھی، یہ کون سی طاقت تھی جو اتنی بڑی بیماری کا خندہ پیشانی کے ساتھ مقابلہ کرنے کی جرأت پیدا کر رہی تھی؟ وہ شوق جنت تھا۔ اتنی بڑی تکلیف کا مقابلہ، شوق جنت جب آیا تو وہ تکلیف نہ رہی، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں صبر کے لیے تیار ہوں۔ ہاں ایک چیز ہے، توجہ فرمائیں، اس حالت کے اندر بھی صحابہ کو، صحابیات کو، جنتی مہمانوں کو، اپنے دل و دماغ میں جنت کے شوق کو بٹھا لینے والوں کو سوجتی ہے تو کیا سوجتی ہے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک دعا کر دیجئے کہ جب مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو میرا پردہ ختم ہو جاتا ہے، جسم سے کپڑے ہٹ جاتے ہیں، دعا کیجئے کہ جب بھی مرگی کا دورہ پڑے میرا پردہ برقرار رہے۔ اتنی پرواہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ صحابہ کہتے ہیں وہ خاتون جب بازار سے گزرتی تو صحابہ کہا کرتے تھے کہ اگر اس دنیا کے اندر کسی نے جنتی عورت کو دیکھنا ہے تو وہ جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس خاتون کو کئی مرتبہ دورہ تو پڑ جایا کرتا تھا، لیکن کبھی اللہ تبارک و تعالی نے اس کے جسم کو ننگا نہیں کیا۔